الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج میں نے سوچا کہ عمرہ کا مسنون طریقہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، کیونکہ رمضان کی آمد ہے اور لوگ عمرہ پہ جانے والے ہیں، تو اس کی ادائیگی کا جو مسنون طریقہ ہے آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس طریقے کو آپ سمجھ لیں اور سنت کے مطابق عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ عمرہ ایک عظیم عبادت ہے اور یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے کی طاقت دی ہے تو اسے عمرہ کرنا چاہیے۔ جیسے حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے عمرہ کرنا بھی فرض ہے۔ بعض علماء نے اس کو مسنون قرار دیا ہے، لیکن جو ہے اس طرف جو ہے متعدد علماء کا رجحان ہے کہ عمرہ جو ہے فرض ہے اور واجب ہے۔ جس کو استطاعت ہے عمرہ کرنے کی، اسے عمرہ کرنا چاہیے۔ تو مختصر انداز میں عمرہ کی ادائیگی کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عمرہ کے اندر بہت زیادہ کام نہیں ہے، معمولی کام ہے، لیکن پھر بھی انسان بہت غلطیاں کرتا ہے، رکن چھوڑ دیتا ہے، واجب چھوڑ دیتا ہے، پورا کا پورا عمرہ جو ہے خراب کر لیتا ہے۔ تو اس لیے سمپل انداز میں، سلیس انداز میں عمرہ کا طریقہ جو ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ عمرے میں 4 کام ہیں۔ عمرہ میں احرام باندھنا ہے میقات سے، اس کے بعد مکہ پہنچ کر 7 چکر طواف کرنا ہے خانہ کعبے کا، دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام ہے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، طواف کے بعد 2 رکعت جو نفل پڑھنا ہے وہ تو الگ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام ہے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، چوتھا کام ہے بال کٹانا ہے۔ یہ 4 کام ہے 4 ہی کام، لیکن لوگ اس کو بہت مشکل بناتے ہیں اور ان 4 کاموں میں جو ہے کتنی ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ کام 4 ہے لیکن غلطیاں انیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عمرہ خراب ہو جاتا ہے، سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جو اجر ملنا چاہیے، جو ثواب ملنا چاہیے، وہ انسان کو مل نہیں پاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ بھی عمرہ کریں گے، اور جن لوگوں کو رمضان مبارک میں عمرہ کی ادائیگی کی سعادت ملے گی، بہت عظیم سعادت ہے، حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جن کو بھی عمرہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں، اور جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان میں عمرہ کی سعادت سے بہرہ ہوں۔ تو عمرہ کے اندر 4 کام ہیں: احرام باندھنا، طواف کرنا، طواف کے بعد 2 سنت ہے، اور سعی کرنا، بال کٹانا۔ یہ 4 کام ہیں۔ تو عمرہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے عمرہ میں جو ارکان ہیں، واجبات ہیں اور سنتیں، 3 قسم کے جو احکام ہیں، ان کو سمجھ لیں تاکہ عمرہ کو سنت کے مطابق انجام دے سکیں۔ عمرہ میں کچھ کام ارکان ہیں، کچھ کام واجبات ہیں، کچھ کام سنتیں ہیں۔ یہ سمجھیں گے تو عمرہ سمجھنا اور کرنا آسان رہے گا۔ عمرہ کے جو ہے ارکان 3 ہیں۔ عمرہ کے ارکان 3 ہیں۔ پہلا رکن ہے احرام باندھنا، یہ ایک رکن ہے۔ احرام نہیں باندھیں گے تو عمرہ ہی نہیں ہوگا، یہ رکن ہے۔ عمرہ میں 3 ارکان ہیں، ایک ہے احرام باندھنا، دوسرا ہے طواف کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ دوسرا رکن ہے، اور تیسرا رکن ہے سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ یہ 3 ارکان ہیں عمرے میں، ٹھیک ہے۔ اور واجبات 2 ہیں، 2 واجب ہیں عمرہ میں۔ واجبات، پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دنیا کے لیے 5 میقات متعین فرمائی ہے۔ ساری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے چاروں طرف 5 میقات متعین فرمائی ہے۔ تو جن کے لیے جو میقات ہے اس میقات سے احرام باندھیں گے، یہ عمرے کا پہلا واجب ہے۔ عمرے کا ایک واجب اپنی میقات سے احرام باندھنا۔ جو آدمی میقات کے اندر ہے وہ اسی جگہ سے احرام باندھیں گے جس جگہ پہ موجود ہیں۔ جیسے جدہ والے اپنے گھر سے، اپنی رہائش سے جہاں پر ہیں اس جگہ سے احرام باندھیں گے۔ جو مکہ والے ہیں، مکہ میں حدود حرم کے اندر ہیں، وہ حدود حرم سے باہر آ کر مسجد عائشہ یا اسی طریقے سے تنعیم یا جو ہے عرفات، ان علاقے میں حدود حرم سے باہر جا کر آپ احرام باندھ کے اہل مکہ عمرہ کریں گے۔ تو میقات سے احرام باندھنا عمرے کا ایک واجب ہے۔ اور عمرے کا دوسرا واجب ہے بال کٹانا۔
مرد لوگ پورے سر سے بال کٹائیں گے یا بال کو مڑا لیں گے، اور عورتیں پورے سر کے بال کو پہلے جمع کریں گی، پھر اس میں سے جو انگلی کا 3 پور بنا ہوا اس میں سے 1 پور کے برابر وہ پورے بال کو جمع کر کے کاٹ لیں گی۔ تو عمرے میں 2 واجب ہے، ایک تو میقات سے احرام باندھنا، دوسرا بال کٹانا یا مڑانا، ٹھیک ہے، 2 واجب۔ 3 ہم نے رکن سمجھا، 2 ہم نے واجب سمجھ لیا۔ اب سنتیں، رکن اور واجب کے علاوہ جو اعمال عمرہ کے بچتے ہیں وہ سب سنت میں داخل ہیں۔ رکن کے علاوہ، واجب کے علاوہ جو عمرے کے اعمال بچتے ہیں وہ کس میں داخل ہیں؟ سنت میں داخل ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ بعض اعمال جو مسنون ہیں عمرہ کے اندر آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں۔ جیسے احرام کے وقت غسل کرنا، یہ مسنون ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے تو ایسا نہیں عمرہ نہیں کر سکتا ہے، یہ مسنون ہے۔ اگر میسر ہے تو غسل کر لے، اگر کوئی بیماری ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، سردی ہے، بیماری ہے، غسل چھوڑ سکتا ہے، تو غسل کرنا سنت ہے۔ حتیٰ کہ غسل کرنا حیض والی عورت ہو، نفاس والی عورت ہو، وہ بھی احرام باندھ سکتی ہے، حیض کی حالت میں بھی، نفاس کی حالت میں بھی غسل کر لے اور احرام باندھ لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے غسل کرنے کے بعد جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام کے کپڑے پہ نہیں لگائیں گے، لیکن غسل کرنے کے بعد جسم پر، بغل میں، سر میں، داڑھی میں خوشبو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عورتیں ہیں تو عورتوں کو گھر سے باہر یعنی جس کی مہک نکلے، مرد محسوس کرے، ایسی خوشبو عورتوں کو گھر سے باہر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مرد کے لیے میں بتا رہا ہوں، عورت کے لیے ایسی خوشبو جو دوسرا محسوس نہ کرے وہ تو لگا سکتے، لیکن خوشبو اگر ایسی ملے تب، ورنہ خوشبو جس کو بغل والے مرد اجنبی لوگ محسوس کریں، عورتوں کو ایسی خوشبو گھر سے باہر نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ احرام کا لباس مرد لوگ سفید استعمال کریں گے، وہ بھی بغیر سلا ہوا، احرام کا لباس سفید اور بغیر سلا ہوا۔ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پکارنا، یہ بھی سنت ہے۔ احرام باندھ لیا ہم نے میقات سے، اب ہم میقات سے لے کر مکہ تک تلبیہ پکارتے جائیں گے، یہ سنت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے طواف کے اندر اجتباء کرنا، اجتباء داہنا کندھا کھلا ہوا رکھنا، بایاں کندھا ڈھکا ہوا رکھنا، یہ اجتباء کہتے ہیں۔ تو طواف کے اندر جو ہے اجتباء کی شکل یہ مسنون ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، رمل سمجھتے ہیں نا، تیز تیز چلنا، صرف 3 چکروں میں، یہ مسنون ہے، اگر چھوٹ جائے تو عمرہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ رکن یمانی کا استلام کرنا، طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کونے سے جو پہلے والا کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ ہر چکر میں اس کو ٹچ کرنا، استلام کرنا، یہ مسنون ہے، اگر چھوٹ جائے، نہیں کر سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ دینا یا اشارہ کرنا یا استلام کرنا یہ سنت میں سے ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی پاسبل، اگر آپ بوسہ دیتے ہیں بوسہ دے لیں، ہاتھ سے ٹچ کر سکتے ہیں ہاتھ سے ٹچ کریں، ہاتھ سے نہیں ٹچ کر سکتے ہیں تو آپ اشارہ کریں، یہ 3 عمل میں سے کوئی ایک عمل جو ہے حجر اسود کے پاس ہمیں انجام دینا ہے۔ سعی کے درمیان مردوں کو ہری بتی کے درمیان، جس کو میلین اخضرین عربی میں بولتے ہیں، اس میں دوڑنا ہے، تیزی کے ساتھ دوڑنا ہے، لیکن جو عورتیں ان کو نہیں دوڑنا ہے۔ جو مردوں میں جو مریض ہیں اور بوڑھے ہیں نہیں چل سکتے ان کو نہیں دوڑنا، جو جوان دوڑ سکتے ہیں ان کو ہری بتی کے درمیان دوڑنا، یہ مسنون ہے۔ دوران عمرہ طواف کے درمیان، سعی کے درمیان دعا کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ مسنون عمل ہے، یہ جو ہے ہمیں کرتے رہنا، خاموش نہیں رہنا ہے، دعا، ذکر اور پڑھتے رہنا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ زبان سے ہمیں پڑھتے رہنا ہے۔ اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ایک دعا پڑھنا، یہ بھی مسنون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طریقے سے صفا پہاڑ پہ دعا کرنا ہے، مروہ پہاڑ پہ دعا کرنا ہے، تو یہ سارے مسنون اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے نمبر پہ عمرہ کے جو ہے ارکان بتائے، پھر عمرہ کے واجبات بتائے، عمرہ کی کچھ سنتوں کو بیان کیا۔ اچھا، ان 3 جو اعمال ہیں عمرہ سے متعلق، ان کے احکام سمجھ لیں، ان کو اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ عمرے کی ادائیگی کو ہم اچھے سے سمجھ سکیں۔ اگر کوئی شخص عمرہ کے ارکان میں سے 3 رکن ہم نے بتایا، ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل چھوڑ دیتا ہے، عمرہ نہیں ہوگا۔ احرام نہیں باندھا، احرام کی عمرہ کر رہا ہے، عمرہ نہیں ہوگا۔ یا طواف نہیں کیا، ایک کام طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں ہوگا۔ تین کام جو ہے عمرے کے ارکان میں سے ہے، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام چھوڑ دیتا ہے، عمرہ نہیں ہوگا۔ رکن چھوڑا، عمرہ نہیں ہوگا، الا کہ پھر اس رکن کی ادائیگی کرے تبھی وہ عمرہ صحیح مانا جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی شخص واجب چھوڑتا ہے، عمرے میں اگر کوئی واجب چھوڑ دے، 2 واجب ہم نے بتایا نا، میقات سے احرام باندھنا اور بال مڈانا یا بال کٹانا،
یہ دو واجب ہے. اگر واجب چھوڑ دیتا ہے تو دم دینا پڑے گا. دم کیا ہے؟ ایک بکری دینا. مکہ میں ایک بکری ذبح کر کے وہاں کے فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیں. یا اگر کوئی چاہے تو 3 روزہ بھی رکھ سکتا ہے, اس کے بدلے 3 روزہ رکھ سکتا ہے, یا 6 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے. تو بہرکیف دم دینا ہے. اگر واجب چھوڑتے ہیں تو دم دینا پڑے گا. دم واجب چھوڑنے پہ. اگر کوئی شخص میقات پہ احرام نہیں باندھا, میقات کراس کر کے آگے جا کر کے احرام باندھ رہا ہے تو بھی دم دینا پڑے گا, کیونکہ لازم ضروری تھا کہ وہ میقات سے احرام باندھتا ہے. میقات کے بعد احرام باندھ رہا ہے, جیسے کوئی آدمی انڈیا سے آ رہا ہے اور جدہ میں آ کے احرام باندھ رہا ہے, عمرہ کے لیے آ رہا ہے اور جدہ میں احرام باندھ رہا ہے, اس کو دم دینا پڑے گا, کیونکہ اس نے میقات سے, جو اس کی میقات یلملم پڑتی انڈیا والوں کے لیے, تو اگر وہ یلملم پہ احرام نہیں باندھتے ہیں تو اس کو دم دینا پڑے گا. تو بہرکیف واجب چھوڑتا ہے تو دم دینا پڑے گا. اور عمرہ سے متعلق جو کچھ مسنون اعمال میں نے بیان کیے ہیں, اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو عمرہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, عمرہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن ہمیں سنت بھی نہیں چھوڑنا. جیسے ہمیں رکن نہیں چھوڑنا ہے, جیسے ہمیں واجب نہیں چھوڑنا ہے, جیسے ہمیں اسی طریقے سے ہمیں سنت کو بھی نہیں چھوڑنا. بالکل سنت کے مطابق واجبات کو دیکھتے ہوئے اور ارکان کے ساتھ مکمل طریقے سے ہمیں عمرہ انجام دینا چاہیے. تو یہ جو 3 احکام ہیں عمرہ سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب ایک بہت ضروری چیز ہے عمرہ سے متعلق, وہ ہے ممنوعات احرام. احرام میں کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں. جس وقت ہم احرام میں داخل ہوتے ہیں اس ٹائم جو ہے کچھ چیزیں ہمارے لیے منع ہو جاتی ہیں, اسے کہتے ہیں ممنوعات احرام. احرام کی پابندیاں, احرام کے اندر کچھ چیزیں منع کردہ چیزیں, وہ 10 چیزیں ہیں جو احرام کے اندر منع ہو جاتی ہیں. کون کون سی چیزیں 10 چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے کہ شخص احرام میں داخل ہو جاتا ہے تب وہ بال نہیں کاٹ سکتا ہے احرام میں داخل ہونے کے بعد, پہلے نمبر. دوسرے نمبر پہ ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے. تیسرے نمبر پر مرد ہے تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے. مرد ہے تو, عورت تو سلا ہوا لباس پہنے گی, لیکن مرد ہے تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے. چوتھی چیز ہے خوشبو نہیں لگا سکتا ہے. مرد ہو عورت ہو, خوشبو کا استعمال احرام میں داخل ہونے کے بعد نہیں. غسل کے وقت میں نے بتایا تھا جسے میں لگا سکتے, لیکن جس وقت احرام باندھ لی, احرام باندھنے کا مطلب نیت کر لینا لبیک عمرہ, یہ ہے احرام, اس کے بعد اب خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں. یہ چوتھا. پانچواں ہے مرد اپنا سر نہیں ڈھک سکتا ہے. عورت کو تو سر ڈھکنا ہے, چہرہ ڈھکنا ہے, پورا بدن ڈھکنا ہے, لیکن مردوں کو سر نہیں ڈھکنا ہے. یہ پانچویں چیز ہے. چھٹی چیز ہے عورت کے لیے دستانہ, برقع اور نقاب, یہ ممنوع ہے. دستانہ بھی نہیں لگا سکتی, ہاتھ میں جو لگانے والا گلفس آتا ہے وہ نہیں لگا سکتی. اور برقع ایسا لباس جس سے پورا بدن ڈھاکا جاتا ہے, آنکھ کی جگہ چھوڑی ہوتی ہے, وہ نہیں لگا سکتی. یعنی سر کی ساکھ کے لیے جو الگ سے کپڑا آتا ہے نا, وہ برقع میں نقاب میں, وہ چیز ممنوع ہے عورت کے لیے. عورت کس طرح سے لباس لگائے گی؟ ابایا جیسے جو ہے گردن سے نیچے جو ابایا ایک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اوپر سے ایک اوڑھنی لگا لے, اوڑھنی کا استعمال کر لے جس سے چہرے کو بھی اور ہاتھ کا بھی پردہ کرے. دستانہ نہیں لگائے گی. برقع اور نقاب بھی ممنوع ہے. ابایا استعمال کرے اور بڑا سا جو ہے دوپٹہ لگائے جس سے چہرے کا بھی, سر کا بھی اور ہاتھ کا بھی پردہ کر سکتی ہو. تو عورت کے لیے یہ ممنوع چیز ہے. 7ویں نمبر پہ ہے بیوی کو شہوت سے چمٹنا. اگر فیملی والے ہیں تو بیوی سے الگ رہنا ہے, بیوی کو شہوت سے نہیں چمٹ سکتے ہیں. 7ویں چیز. 8ویں چیز ہے احرام کی حالت میں نکاح کرنا, عقد نکاح, یہ بھی ممنوع میں سے ہے. اسی طریقے سے 9ویں چیز ہے احرام کی حالت میں جماع کرنا, یہ ممنوع ہے. اور 10ویں چیز ہے احرام کی حالت میں شکار کرنا, یہ ممنوع ہے. یہ 10 پابندیاں ہیں احرام کی حالت میں. ان پابندیوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا, ان کے احکام جان لیں. ان میں سے اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا ارتکاب کر لیتا ہے تو کیا اس کے اوپر حکم لاگو ہوگا, وہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس میں جو میں نے بتایا ہے 1 سے لے کر 7 چیزیں, بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, سلا ہوا کپڑا مرد کے لیے استعمال کرنا, خوشبو لگانا, مرد کا سر ڈھانپنا, یا عورت اگر ہے تو دستانہ لگا لے, برقع اور نقاب لگا لے, یا بیوی کو جو ہے شہوت کے ساتھ چمٹ جائے. یہ 7 چیزیں اس ترتیب سے جو ہیں, اگر ان میں سے کوئی چیزیں آدمی کر لیتا ہے, استعمال کر لیتا ہے, پہن لیتا ہے, انجانے سے کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اگر انجانے سے. لیکن آمدن جان بوجھ کر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر فدیہ دینا ہوگا. ان 7 چیزوں میں سے ناخن کاٹ لے جان بوجھ کر, بال کاٹ لے, اس طرح سے خوشبو لگا لے, یا جو سلا ہوا کپڑا پہن لے, یا اسی طریقے سے جو ہے سر ڈھانک لے, یا عورت جو ہے دستانہ لگا لے, عورت برقع اور نقاب لگائے, یا اسی طریقے سے جو ہے بیوی کے ساتھ جو ہے چمٹ جائے,
تو یہ ان سارے حالات میں اگر کوئی جان بوجھ کے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ میں کیا چیز ہے؟ یا تو 3 روزہ رکھے، کئی آپشن، 3 روزہ رکھے، یا پھر جو ہے مکہ میں ذبیحہ دے، مکہ سے باہر مکہ میں ذبیحہ دے اور مکہ کے فقراء پر اس کو تقسیم کرے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے۔ ان 3 میں سے کوئی ایک کر سکتے، یہ فدیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو 10 چیزوں میں سے جو ہے میں نے 7 چیزوں کا بتایا۔ 8ویں چیز عقد نکاح میں کوئی فدیہ نہیں ہے۔ عقد نکاح اگر کوئی کرتا ہے کوئی فدیہ نہیں ہے، لیکن دوران عمرہ اگر احرام کی حالت میں اگر کوئی شخص جو ہے بیوی سے جمع کرتا ہے، جیسے کوئی انڈیا سے آیا، پاکستان سے آیا، ہوٹل میں ٹھہرنے گیا، بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا، عمرہ ہی باطل ہو جائے گا۔ اور فی الحال تو عمرہ کرے گا، جیسے عمرے کے لیے آیا فی الحال وہ عمرہ کرے گا، لیکن بعد میں اس عمرے کی قضا کرنی پڑے گی، پھر اس کو جو ہے فدیہ ایک بکری ذبح کرنا پڑے گا، اور عمرہ جو ہے جو جس عمرہ کے لیے آیا وہ عمرہ بھی کرے گا۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کر لیتا ہے تو جیسا شکار کرے گا اسی کے مثل اس کو جو ہے پھر فدیہ دینا پڑے گا۔ تو 10 جو ممنوعات احرام ہیں ان کے یہ احکام تھے۔ اب ہم نے جو ہے عمرہ سے متعلق جو احکام تھے، مسائل تھے، میں نے بیان کر دیے۔ اب ہم چلتے ہیں عمرہ کے طریقہ کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ عمرہ کا طریقہ ہم نے اس میں 4 کام بتائے۔ کون کون سا 4 کام ہے؟ احرام باندھنا، اس کے بعد طواف کرنا، طواف کے بعد 2 رکعت نفلی چیز ہے، یہ طواف کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہے سعی کرنا صفا مروہ کی، چوتھی چیز ہے بال کٹانا۔ یہ 4 کام ہیں، لیکن احکام آپ نے دیکھا نا، یہ احکام نہیں جاننے کی وجہ سے آدمی بہت ساری غلطیوں میں واقع ہوتا ہے۔ تو اب ہم عمرہ کا طریقہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں ان 4 کاموں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز میقات سے احرام باندھنا۔ اب ہم عمرہ کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا کام، پہلی چیز میقات سے احرام باندھنا۔ میقات ہم سب لوگوں کے لیے جو ہے ہم سب لوگوں کے سامنے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمارے لیے میقات متعین فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 5 میقات ہیں۔ میقات کتنی ہیں؟ 5 میقات ہیں۔ پہلی میقات ہے یلملم، یہ انڈیا والوں کے لیے، پاکستان والوں کے لیے، چین اور یمن والوں کے لیے، اور اس راستے سے جو بھی گزرتا ہے ان سب لوگوں کے لیے یلملم ہے۔ جو انڈیا سے آئے، پاکستان سے آئے، چین سے آئے، ان لوگوں کو کہاں پہ احرام باندھنا ہے؟ یلملم پہ۔ تو چونکہ فلائٹ سے آتے ہیں تو ان کا یہ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ وہ اپنے گھر سے غسل کر کے احرام کا لباس لگا لیں اور یلملم کے ٹھیک سامنے آئے، وہاں پر لبیک عمرہ کر لیں گے۔ یہ ایک میقات ہے یلملم۔ اسی طریقے سے دوسری میقات ہے ذوالحلیفہ، یہ مدینہ میں ہے، اہل مدینہ کے لیے، اور اس راستے سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ میقات ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ کے قریب جو ہے، یہ مدینہ سے 9 کلومیٹر کے قریب واقع ہے۔ وہاں سے بغل سے جو ہے ٹرین آتی ہے مکہ کے لیے۔ کوئی شخص احرام باندھ لیتا ہے اپنے گھر سے اور احرام باندھ کر ٹرین سے پھر مکہ آ جاتا ہے تو وہ عمرہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹرین جو اسٹیشن ہے اور میقات ہے قریب قریب ہے، اس لیے ٹرین سے بھی احرام باندھ کر آدمی آ سکتا ہے۔ یہ دوسری میقات۔ تیسری میقات ہے ذات عرق، یہ عراق والوں کے لیے اور اس جانب سے جو ہے جو لوگ آتے ہیں اس کے لیے میقات ہے۔ چوتھی میقات ہے جحفہ، جو پرانا نام ہے، ابھی آج کل کا نام ہے رابغ۔ رابغ تو بہت مشہور آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ رابغ سے جو ہے، جو رابغ سے دور ہیں وہ لوگ رابغ سے احرام باندھ کر اس کے اندر داخل ہوں گے۔ جو لوگ رابغ کے اندر ہیں، سول والے ہیں، جدہ والے ہیں، یہ لوگ اپنی رہائش سے اپنے گھر سے، کیونکہ میقات کے اندر ہے، یہ لوگ اندر سے احرام باندھیں گے۔ تو یہ جحفہ۔ اور 5ویں میقات ہے قرن المنازل، یہ طائف میں ہے، یہ پرانا نام ہے، ابھی نیا نام ہے سیل الکبیر۔ جو لوگ جو ہے طائف والے ہیں یا طائف کے راستے سے جو ریاض سے آتے ہیں، دمام سے آتے ہیں، قطیف سے آتے ہیں، جبیل سے آتے ہیں، الاحساء سے آتے ہیں، اس راستے سے جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ قرن المنازل سے جو ہے احرام باندھیں گے۔ تو یہ 5 میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے متعین فرمائی ہے۔ تو جو لوگ میقات سے باہر ہیں وہ اپنی میقات سے احرام باندھیں گے اور احرام باندھ کر جو ہے مکہ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلا کام کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم میقات سے احرام باندھیں گے، اور جو میقات کے اندر ہیں، میقات سے باہر ہیں، وہ میقات سے کریں گے۔ جو میقات کے اندر ہیں وہ اپنی رہائش سے باندھیں گے، جیسے سول والے ہیں، السلام علیکم، جیسے جدہ والے ہیں، اپنی رہائش سے، رہائش چھوڑ کے دوسری جگہ بھی نہیں جانیں گے، یہ بھی سمجھ لیں۔ جیسے سول والے ہیں، سول چھوڑ کے یہاں سے نہیں باندھیں گے، جدہ سے نہیں باندھیں گے، سول سے باندھیں گے۔ یہ جدہ والے یہاں سے باندھیں گے، یہ نہیں جا کر کے راستے میں یا ایئرپورٹ پہ یا مکہ جا کے احرام باندھیں گے، نہیں، اپنی رہائش سے جو ہے جدہ والے احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ حرم کے اندر ہیں، حدود حرم کے اندر ہیں مکہ والے، وہ کیا کریں گے؟ حدود حرم سے باہر آئیں گے، مسجد عائشہ آ جائیں، تنعیم آ جائیں، جیران آ جائیں یا عرفات چلے جائیں، ان جگہوں پہ جا کے احرام باندھ کر پھر وہ عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو عمرے کا پہلا کام کیا ہے؟ احرام باندھنا میقات سے۔
اب ہم احرام باندھنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. احرام باندھیں گے ہم میقات پہ ہیں, مثال کے طور پہ سمجھ لیں, پہلے احرام سمجھ لیں. عوام کو احرام بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں, وعلیکم السلام, احرام کہتے ہیں حج اور عمرہ کی نیت کرنا, یہ احرام ہے. ہمیں احرام پتہ نہیں ہے. حج اور عمرہ کی نیت کرنا یہ احرام ہے. احرام وہ سفید لباس وہ نہیں احرام ہے, وہ یونیفارم ہے, حج اور عمرے کا یونیفارم ہے. احرام بولتے ہیں نیت کو. جب آپ کہتے ہیں لبیک عمرہ تو آپ محرم ہو جاتے ہیں, گویا کہ ابھی آپ نے احرام باندھ لیا. لیکن جس ٹائم یونیفارم لگاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احرام میں داخل ہو گئے, نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب آپ نے یونیفارم لگایا, ابھی آپ نے تیاری کی ہے. جس وقت آپ میقات پہ اپنی زبان سے کہیں گے لبیک عمرہ یا لبیک حج, اس وقت آپ احرام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ احرام, احرام کو سمجھ لیں. تو میقات پہ ہم آئے, ہم غسل کرتے ہیں, غسل کرنے کے بعد احرام کا لباس لگا لیتے ہیں, اور احرام کی کوئی نماز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی وضو کیا ہے, ظاہر سی بات غسل کیا ہے, وضو کیا ہے, تو وضو کی 2 سنت پڑھنا چاہے پڑھ لے, لیکن احرام کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور احرام کے وقت ناخن کاٹنا یا غیر ضروری بال کاٹنا یہ حج اور عمرے یا احرام میں سے نہیں ہے. ہاں, اگر بال بڑھا ہوا ہے, ناخن بڑھا ہوا ہے, تراش سکتے ہیں, لیکن حج اور عمرے سے اور احرام سے اس کا تعلق نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں لازم ناخن کاٹنا, لازم بال کی صفائی کرنی ہے, ایسی بات کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میقات پر ہم آئے, غسل کر لیے, مسنون ہے. اس کے بعد غسل کرنے کے بعد بدن پہ اگر چاہیں تو خوشبو لگا لیں, احرام کے کپڑے میں نہیں, بدن پہ لگا لیں, پھر احرام کا لباس لگائیں. اس کے بعد جو ہے میقات پہ آپ نیت کریں. نیت کیا کریں گے؟ لبیک عمرہ, لبیک عمرتن. اب آپ احرام میں داخل ہو گئے. تو عمرے کا 4 کام. پہلا کام میقات سے احرام باندھنا. میقات سے احرام باندھنے کا آپ کو طریقہ بتا دیا. میقات پہ ہم جا کر, جو ہماری اپنی میقات ہے اس جگہ جا کر غسل کر کے ہم جو ہے خوشبو لگا کر, احرام کا لباس لگا کر نیت کر لیں گے لبیک عمرہ. اگر مثال کے طور پر غسل کرنا مشکل ہو, بیماری ہو, تو غسل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوڑ سکتے ہیں. وضو کر لیں, احرام کا لباس لگا لیں, وضو کر لیں, اور وہاں سے نیت کر کے چل دیں. اور اہل جدہ جو ہے, جدہ سے جو ہے گھر سے نکلیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ انڈیا سے آ رہے ہیں, پاکستان سے آ رہے ہیں, وہ لوگ جدہ آ کر کے عام طور سے جو احرام باندھتے ہیں, یہ ان لوگوں کی غلطی ہے. احرام کی عمرہ کی نیت ہے تو لازم میقات پہ نیت کرنی پڑے گی. اگر نیت کے بغیر آپ میقات کو کراس کر دیتے ہیں تو آپ کو فدیہ دینا پڑے گا. تو بہرکیف ابھی آپ کو میں نے پہلا کام بتایا کہ عمرے کا پہلا کام جو ہے احرام, میقات سے احرام باندھنا, یہ پہلا کام ہے. جب ہم نے میقات پہ احرام باندھ لیا, اب وہاں سے میقات سے لے کر ہمیں مکہ تک کیا کرنا ہے؟ تلبیہ پکارتے جانا. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ مردوں کو بلند آواز سے پڑھتی ہوئے جانا چاہیے, تیز تیز آواز سے, اور عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے, لیکن آہستہ سے, آہستہ آواز کے ساتھ عورتوں کو, اور تیز آواز کے ساتھ مردوں کو پڑھتے پڑھتے میقات سے مکہ تک جانا چاہیے. مکہ پہنچ گئے, اب ہمارا کام, دوسرا کام شروع ہوتا ہے. وہ کام جو ہے بیت اللہ کا طواف کرنا. اچھا, یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عمرے کے اندر کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. عمرہ کرنا جا رہے, ہو سکتا ہے میرا عمرہ کمپلیٹ نہ ہو سکے, راستے میں روک دیے جائیں, تسریح نہیں ہے, یا عورت ہے اس کو حیض آ سکتا ہے, یعنی مینس شروع ہو سکتا ہے, ایسا کوئی پرابلم آپ کو لگ رہا ہے, تو احرام باندھتے وقت نیت کر لیں. جس ٹائم میقات پہ احرام باندھتے اس وقت نیت کر لیں, ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی. اگر کوئی رکاوٹ مجھے کہیں پر آ جائے تو میرا احرام کھولنے کا مقام وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک دیا. جہاں میرے لیے دشواری اور پریشانی آ جائے وہاں میں حلال ہو جاؤں گا. عربی میں کر لیں یا ویسے دل میں اردو میں بھی نیت کر لیتے ہیں. تو یہ اگر شرط لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر راستے میں آپ عمرے سے روک دیا تو نہیں, تو نہیں کر سکتا ہے, یا کوئی رکاوٹ آ جائے, ریٹرن ہمیں آنا پڑے, تو آپ احرام کھول کر کے سلامت اللہ واپس آ سکتے ہیں. آپ کے اوپر کوئی فدیہ نہیں, عمرے کی کوئی قضا نہیں, اور کوئی جو ہے آپ کے اوپر جرمانہ نہیں, اگر آپ شرط لگا لیتے ہیں. تو خاص طور سے یہ چیز عورتوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. ان کو مینس کا پرابلم ہوتا ہے, تو گولی جو کھاتی ہیں عورتیں نا, گولی کھاتی ہیں حیض روکنے کے لیے, تو بہتر نہیں ہے. آپ اپنی فطرت پر باقی رہیں, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا, لیکن شرط لگا لیں, میقات پہ شرط لگا لیں. اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی پرابلم آتا ہے, احرام کھول دیں, کوئی مشکل نہیں, کوئی فدیہ نہیں, کوئی قضا نہیں, آپ چھوڑ دیں گے, کوئی حرج کی بات نہیں. تو دوسرا کام جو ہے میقات سے جب ہم مکہ پہنچتے ہیں, مکہ پہنچنے کے بعد ہمارا دوسرا کام شروع ہوتا ہے. وہ ہے کیا ہے؟ طواف کرنے کا. طواف ہم جو ہے مکہ کا خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کریں گے. 7 چکر طواف جس وقت شروع کرتے اس وقت ہم حجر اسود کے پاس آ جائیں گے. حجر اسود ہمارے جو ہے بائیں طرف, اور
ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے کے لیے آپ حجر اسود کو بھی دیکھیں اور آپ کے رائٹ ہینڈ میں ہری بتی دی گئی ہے، دونوں کو آپ نشانہ لگائیں تو بالکل بالکل جو ہے بیچ میں رہیں گے۔ کبھی کبھی آدمی بہت دور سے یا بہت ہٹ کر کے جو ہے اشارہ کرتا ہے تو صحیح سے اندازہ نہیں لگانے کی وجہ سے، تو ہری بتی اور ادھر حجر اسود دونوں کو دیکھیں بیچ میں ہیں، تب اس وقت جو ہے اس وقت طواف کا کام شروع کریں گے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اجتباء کی شکل بنائیں گے۔ اجتباء کسے کہتے ہیں؟ دایاں کندھا کھلا ہونا چاہیے، بایاں کندھا ڈھکا ہونا چاہیے۔ آپ کی جو چادر ہے وہ چادر جو ہے بائیں کندھے پہ رکھیں اور دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر جو ہے بائیں کندھے پہ چادر رکھ لیں، اس کو اجتباء بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے طواف شروع کریں۔ دایاں ہاتھ اٹھانا ہے، ایک بار اٹھانا ہے، حجر اسود کے ٹھیک سامنے اٹھانا ہے، ہاتھ کو نہیں چومنا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھ لیں۔ بہت سے لوگ جو ہے دور سے جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بار بار اٹھاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، یہ سب غلطی ہے، یہ سارا غلط کام ہے۔ کرنا کیا سنت طریقہ کیا ہے؟ حجر اسود کے ٹھیک سامنے آ کر ایک ہاتھ، صرف دایاں ہاتھ اٹھانا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ کو نہیں چومنا ہے اور بس گزرنا شروع کر دینا، طواف شروع کر دینا ہے۔ وہاں سے طواف شروع کریں، جب آتے ہیں رکن یمانی کے پاس آ جاتے ہیں تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے رہیں، بار بار پڑھیں۔ بقیہ چکروں میں بقیہ جگہوں پہ آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، خاموش نہیں رہنا چاہیے، زبان سے کچھ نہ کچھ جو ہے ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو 7 چکر طواف کرنا ہے، اور 7 چکر کی جو الگ الگ دعائیں لوگ پڑھتے ہیں، مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہر چکر میں جو ہے حجر اسود کے پاس آ کر ہمیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ چومنا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے طواف کے اندر جو ہے جو کتاب دیکھ کے دعا پڑھنا، مل کر کے دعا پڑھنا، یا بہت بلند آواز سے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اس طرح سے کرنا، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ طواف سمپل ہے، آپ حجر اسود سے شروع کر رہے ہیں، حجر اسود پہ طواف آپ کا ختم ہو رہا ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں۔ بقیہ چکروں میں آپ جو ہے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ طواف کا کام تھا۔ طواف جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے آپ فوراً استباء کی جو شکل ہوتی ہے اس کو بدل لیں، یعنی داہنا کندھا جو کھلا ہوا اب اس کو ڈھک لینا ہے۔ کیوں؟ اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ نفل کہاں پڑھنی ہے؟ نفل مقام ابراہیم کے پاس، اس کو سامنے رکھیں، اس کے پیچھے پڑھیں، اگر وہاں جگہ ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو حرم شریف میں آپ کہیں بھی 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نفل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 2 رکعت نفل جو ہے جب پڑھیں گے تو آپ کا دایاں کندھا ڈھکا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دونوں کندھے پہ جو ہے کپڑا ہونا چاہیے، یہ شرط میں سے، نماز کے شرائط میں سے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز ہم نے ادا کر لیا۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اب ہم صفا مروہ کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے صفا پہ جائیں گے، اور صفا پہ پہنچے ہیں تو اب ہم تیسرا کام عمرے کا جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ صفا پہ پہنچے اور قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن کی آیت پڑھیں گے۔ ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھیں گے۔ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس دعا کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو ہے جو دعائیں چاہتے ہیں وہ دعائیں آپ ہاتھ اٹھا کر مانگیں، اور آپ کی توجہ، آپ کا چہرہ جو ہے قبلہ کی طرف ہو۔ صفا پہاڑ پہ ہم نے دعا کر لی، اب وہاں سے اترنے کے بعد اب مروہ کی طرف چلیں گے۔ عمومی چال چلیں گے، جب ہری بتی آ جائے، ہرا نشان آ جائے، اس دوران ہمیں تیز چلنا ہے، تیزی کے ساتھ چلنا ہے۔ جب نشان ختم ہو جائے پھر عمومی چال چل کے ہمیں مروہ پہ پہنچنا ہے۔ عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو، یا جس کو بیماری ہے، تکلیف ہے، ان کو نہیں دوڑنا ہے۔ جو دوڑ سکتے ان کو دوڑ لگانا چاہیے۔ مروہ پہاڑ پہ چلے گئے، اب مروہ پہاڑ پہ جو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ نہیں پڑھنا ہے۔ باقی جو دعا ہم نے 3 مرتبہ بتائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا 3 دفعہ کریں، پھر ہاتھ اٹھا کے آپ دعا مانگیں۔ 3 مرتبہ یہاں دعا کیے مروہ پہ، پھر مروہ سے صفا پہ آ گئے۔ اس طریقے سے صفا سے مروہ جاتے 1 چکر، مروہ سے صفا پہ آتے 1 چکر،
اس طریقے سے ہم کو 7 چکر کرنا ہے. 7 چکر میں جو ہے وہ دعائیں 3 دفعہ ہر جگہ کرنا ہے. ہاتھ اٹھا کے ہمیں دعا کرنی چاہیے, قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے. درمیان میں کوئی مخصوص دعا نہیں, آپ کو جو ذکر آتا ہے, جو دعا آتی ہے, جو کلمہ آتا ہے, جو کچھ آتا ہے آپ پڑھتے رہیں اپنی زبان سے. تو صفا مروہ کے درمیان ہو یا طواف کے دوران ہو, ان دوران میں کسی بھی قسم کی جو ہے آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں. عام طور سے دیکھا جاتا ہے سعی کرتے ہوئے لوگ کندھا کھلا ہوا رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ آدمی نماز میں بھی کندھا کھلا ہوا رکھا تھا تو اس کی نماز بھی خراب ہو سکتی ہے, اور سعی کے دوران اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک اور مسئلہ یہ سامنے رکھیں کہ طواف کے اندر وضو شرط ہے. اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو آپ کو پھر سے وضو کر کے آنا ہے. جہاں سے طواف چھوٹ گیا تھا اسی جگہ سے آپ پھر جو ہے طواف آپ کنٹینیو کریں گے, پہلا والا آپ کا باقی رہے گا. اور سعی کے دوران جو اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں, بغیر وضو کے بھی آپ سعی کمپلیٹ کر سکتے. لیکن طواف میں وضو شرط ہے. طواف میں یا جو ہے طواف میں اگر جو ہے چکر میں شک ہو جائے, سعی میں تو انشاءاللہ شک نہیں ہوتا ہے, سعی میں جو ہے عام طور سے آدمی فٹ رہتا ہے, لیکن طواف میں کبھی کبھی شک ہو جاتا ہے. 6 چکر ہوا, 7 چکر ہوا, 5 چکر ہوا, تو اگر مان لیجئے 5ویں میں شک ہے, 5 ہوا یا جو ہے 4 ہوا, 4 ہوا یا 5 ہوا, تو اگلا والا نہیں لیں گے, زیادہ والا نہیں لیں گے, کم والا لیں گے. اس کو کہتے ہیں یقین پر بنا کرنا. 4 مان کے ہم جو ہے پھر اس کے بعد کمپلیٹ کریں گے. تو جب ہم سعی کر لیتے ہیں تو ہمارا عمرے کا تیسرا کام مکمل ہو گیا. اب عمرے کا چوتھا کام باقی رہ گیا. وہ کون سا کام ہے؟ بال کٹانا. بال کٹانا مردوں کو جو ہے کیا کرنا ہے, 2 میں سے کوئی ایک آپشن ہے, چاہے بال مڈا لے پورے سر کا یا بال چھوٹا کرائیں, دونوں میں سے کوئی ایک آپشن جائز ہے. لیکن بال مڈانا افضل ہے اور بال کٹانا جائز ہے. دونوں میں سے افضل کام بال مڈانا ہے اور جو ہے بال کٹانا جائز میں سے. اگر کٹاتے ہیں تو پورے سر سے بال کٹانا ہے. ایسا نہیں کہیں کہیں سے آپ جو ہے بال کٹا لیتے ہیں تو پھر وہ نہیں مانا جائے گا, پھر واجب کا تارک مانا جائے گا اور آپ کو فدیہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو پورے سر سے بال کٹانا ہے, اور اگر مڈاتے ہیں تو یہ افضل عمل ہے. عورتوں کا کیا طریقہ ہے؟ عورتوں کا طریقہ ہے سارے بال جو سر کے بال ہیں سارے پکڑ کے جمع کریں. ایسا نہیں کہیں سے وہ عورت بھی ایک بال کاٹ لینے, پورے سر کے بال کو جمع کریں اور جو نچلا والا حصہ ہے انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹ لیں. جب بال کاٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا عمرے کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عمرہ کرنے کے بعد آدمی وہاں پر بال نہیں کاٹ پاتا, جلد بازی ہوتی ہے, کوئی دقت ہوتی ہے, تو آپ اس جگہ سے ہٹ کر اپنے شہر میں جا کر یا اپنے رہائش پہ جا کر بال کٹا سکتے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ احرام میں باقی رہیں گے, احرام نہیں کھولیں گے, احرام میں باقی رہیں, اپنے روم پر آئیں, جیسے جدہ والے, سول والے یا طائف والے, کہیں والے اپنی رہائش پہ آئیں, رہائش پہ آ کے بال کاٹیں, اس کے بعد احرام کھول دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی جلد بازی میں کھول دیا, کپڑا کھول دیتا ہے, جیسے صحیح مکمل ہوئی کپڑا کھول دیتا ہے, تو اگر کھول دیے تو کوئی پرابلم نہیں, یہ لا علمی کی وجہ سے ہے. آپ پھر سے جو ہے احرام کا لباس لگا لیں اور اس کے بعد سر کا بال کٹا لیں, اس کے بعد احرام کھولیں, اس میں کوئی حرج نہیں. جان بوجھ کے کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر اس آدمی کو فدیہ دینا پڑے گا. انجانے میں اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, جیسے کہ شروع میں بتایا کہ واجب یا جو ہے رکن چھوڑتا ہے, واجب چھوڑتا ہے یا سنتیں چھوڑتا ہے, اس کے کیا احکام تھے. تو جب آپ بال کٹا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بال کا کوئی مسئلہ نہیں, عمرہ کا سارا کام کر لیتے ہیں, بال کٹاتے نہیں, چلے جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمرے کے اندر رکن کیا ہے, عمرے کے اندر واجب کیا ہے, عمرے کے اندر سنت کیا ہے. آپ عمرے کا طریقہ جو واجب ہے, جو رکن ہے, جو سنت ہے, ان سب کو جانیں اور سنت کے مطابق عمرہ کرنے کی کوشش کریں. تو بال کٹانے کے بعد عمرے کا جو چوتھا کام ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. تو یہی 4 کام ہیں عمرے میں: میقات سے احرام باندھنا, طواف کرنا, طواف کے بعد طواف کے ساتھ ہی 2 رکعت نفل پڑھنا, تیسرا کام سعی کرنا, چوتھا کام ہے بال کٹانا. یہ 4 کام ہیں. لیکن ان 4 کاموں سے ریلیٹڈ بہت سارے احکام ہیں, ان کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سنت کے مطابق عمرہ کر سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں اس رمضان میں عمرہ کی سعادت نصیب فرما دے. جو لوگ تمنا کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ان سب کو بھی عمرہ کی توفیق عطا فرما دے اور رمضان ہم سب لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.